بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایک بڑا آئینی عہدیدار، ویسے تو آئینی عہدیدار ہوتے ہی بڑے ہیں، لیکن ایک حکومتی رکن جس کا عہدہ آئینی ہے وہ آنے والے چند دنوں میں فائر کر دیا جائے گا۔ یا تو عمران خان صاحب اس سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لیں گے کہ میں آپ کو اپنے ساتھ نہیں چلا سکتا، اور یا پھر جو ہے وہ کسی اور طرف سے آرڈر آئے گا، یا پھر ہو سکتا ہے وہ بندہ خود ہی آ کے ریزائن کر دے جو آئینی عہدیدار ہے کہ یار کہ میں اپنی ذاتی گو نہ گو مصروفیات کی وجہ سے میں یہ جو ایک ریاستی جو ذمہ داری ہے میں اس کو نہیں اٹھا سکتا، اس ذمہ داری کو نہیں نبھا سکتا، میں اسے سبکدوشی چاہتا ہوں۔ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ میرا استعفیٰ قبول فرمائیں، کیونکہ وہ جو شخصیت ہے وہ بہت کہتے ہیں نا کہ وہ الٹی پوڑی چڑھنا شروع کر دیا ہے۔ انہوں نے ضرورت سے زیادہ سچ بولنا شروع کر دیا ہے، اور یہ سسٹم جو مجموعی طور پر جھوٹ کی پیداوار ہے، اور یا کہہ لیں کہ منافقت کی پیداوار ہے، یا جس میں صرف اور صرف منافقت چل رہی ہوتی ہے، جھوٹ چل رہا ہوتا ہے، وہاں پر کوئی بندہ جب سچ بولتا ہے تو سسٹم اس شخص کو برداشت نہیں کرتا، اور اس طرح کے گاہے بگاہے لوگ جو ہیں وہ سسٹم کے اندر غلطی سے صحیح وہ آ جاتے ہیں، نمودار ہوتے ہیں، پھر وہ جب گھنونا چہرہ دیکھتے ہیں ہمارے جو کہہ لیں کہ اسٹیٹ افیئرس کا، ہمارے جو حکومتی امور کا، تو پھر وہ ان کے وہ ابقائیاں آتی ہیں، ان کو وہ سچ کی الٹیاں کرنی شروع کر دیتے ہیں، اور پھر ان سے ہاتھ ان کے یا تو جوڑ دیے جاتے ہیں، بعض تو ہوتے ہیں کہ ان کو ویسے ہی فارغ کرنا پڑتا ہے۔ تو اس شخص کا نام ہے اٹارنی جنرل پاکستان، عہدے کے اوپر فائز ہے بیرسٹر خالد جاوید۔ بیرسٹر خالد جاوید ایک بڑے باپ کا بیٹا، این ڈی خان صاحب کا بیٹا، بینظیر بھٹو کے درینہ ساتھی تھے وہ۔ تو آج کیس تھا لاپتہ افراد کا، مدثر نارو کا، اور بڑی تاریخ ساز یہ وہ پروسیڈنگ ہے جو پاکستان کی تاریخ کا حصہ بن گئی ہے، اور یہ یاد رکھی جائے گی آج کی پروسیڈنگ، اور اگلی پروسیڈنگ میں اگر عدالت نے جس طرح آج اپنے عزائم کا اظہار کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ٹھوس فیصلہ ضرور دیں گے، اور اگلی جو تاریخ ہے وہ 18 تاریخ پڑی ہے، 4 ہفتے کی 18 جنوری کی تاریخ پڑی ہے، 4 ہفتے کی مہلت دی ہے، اور یہ مہلت جو تھی وہ اٹارنی جنرل آف پاکستان جو ہے، اٹارنی جنرل فار پاکستان بیرسٹر خالد جاوید، ان کی استدعا کے اوپر یہ والی تاریخ پڑی ہے۔ زبردست قسم کی جو تھی آج پروسیڈنگ تھی، اور میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پوری کی پوری پروسیڈنگ کو تاریخ کا حصہ بن جانا چاہیے، بلکہ بن گئی ہے، اور یہ ریکارڈ ہونی چاہیے، اور یہ ریکارڈ ہوگی۔ ہوا یہ کہ پچھلی جو ہیئرنگ تھی اس کے اوپر عدالت نے حکومت کو یہ پابند کیا تھا کہ وہ مدثر نارو، آج ویسے 2 فیملیز کے کیس تھے، ایک مدثر نارو اور 2 سگے بھائیوں کے لاپتہ جو 6 سال سے لاپتہ ہیں، فیصل مشتاق اور قاسم مشتاق۔ چھوٹے چھوٹے ان کے بچے ہیں، مطلب ایک 8 سال کی بچی ہے، 2 6 سال کی بچیاں ہیں، اور دونوں سگے بھائی تھے، اور جو اسلامک یونیورسٹی وہاں پہ پڑھتے تھے، وہاں سے ان کو اٹھایا گیا اور آج تک ان کا پتہ نہیں چلا۔ راجہ مشتاق ان کے والد صاحب وکیل ہیں، پریکٹسنگ لائر ہیں، اور بے بس ہیں، اور وہ استدعا کر رہے تھے آج مطیع جان صاحب کے ساتھ پروگرام میں کہ میں ریاست کے اداروں کو کہتا ہوں کہ یہ ان کی تضحیک ہے اس طرح لوگوں کو اٹھانا، اور اس طرح ان کے جو افیئرز ہیں وہ عدالتوں میں آ کے ڈسکس ہونا، تو وہ اپنی عزت کا خود پاس کریں اور ان کے بچوں کو چھوڑ دیں۔ تو بڑا ظلم ہے، بڑی خوفناک داستان ہے۔ تو آج جب پچھلی ہیئرنگ کے اوپر عدالت نے پابند کیا تھا کہ جو گورنمنٹ ہے، وفاقی کابینہ، وزیر اعظم، وہ مدثر نارو کے جو لواحقین ہیں، ان کی والدہ، ان کے والد، اور ان کا جو 4 سال کا بیٹا ہے، اس سے ملاقات کریں اور ان کی دلجوئی کریں، یا ان کو حقائق بتائیں، اور جو ذمہ داری ہے وہ پوری کریں اپنی۔ اس پر جو وفاقی کابینہ تھی وہ لت و لال سے کام لے رہی تھی، بلکہ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ جی کہ ہم اس لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کریں گے۔ یہ اپنے شہریوں کے ساتھ وفاقی حکومت کی کمٹمنٹ کا یہ حال ہے وفاقی کابینہ کا، لیکن کسی نے سمجھایا، وہ ظاہر ہے کہ اٹارنی جنرل نے سمجھایا ہوگا کہ اس طرح کی حرکتیں نہ کریں، لوگوں کے اوپر لوگ آپ کا ٹھٹھا اڑائیں گے، مذاق اڑائیں گے، اور عدالت کو بھی کیا آپ میسج دیں گے۔ تو خیر وزیر اعظم نے ان سے ملاقات کر لی۔ آج اس ملاقات کا احوال جو ہے وہ انہوں نے بتایا، اٹارنی جنرل صاحب نے انہوں نے کہا کہ جی ملاقات ہو گئی ہے، اور ملاقات جب ہم نے مدثر نارو کے متعلق جو داستان سنی ان کی والدہ کی،
تو وزیر اعظم بھی شرمندہ تھے، ہم بھی شرمندہ تھے۔ پہلی بات میں آپ کو بتاؤں کہ خالد جاوید صاحب جو ہے وہ سادہ لو آدمی ہیں، وہ بڑے سیدھے سادے آدمی ہیں، ان کو ول فریب نہیں آتے۔ عمران خان صاحب جیسا رنگ باز وزیر اعظم جو ہے وہ خود کہتے ہیں کہ جی فلانا رنگ باز خواجہ آصف رنگ باز تے، زرداری رنگ باز تے، فلانے رنگ باز۔ عمران خان صاحب جتنا بڑا رنگ باز پاکستان کی ہسٹری میں کوئی وزیر اعظم نہیں ہے۔ ایک آیا تھا بھٹو رنگ باز نہیں تھا، وہ مداری تھے۔ وہ مداری کیا تھے کہ وہ لوگوں کے ساتھ جو ہے پبلکلی وہ بیہیو اس طرح سے کرتے تھے، وہ خود بھی تاڑیاں مار رہے ہیں، لوگ بھی تاڑی مار رہے ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب جو ہیں، یہ میں وہ الفاظ، چونکہ وزیر اعظم ہے، میں وہ الفاظ جو میرے منہ میں آئے تھے میں وہ ادا نہیں کرتا، لیکن رنگ باز وہ بہت بڑے ہیں، ان سے بڑا رنگ باز کوئی نہیں آیا۔ مدثر نارو صاحبہ کی جو والدہ ہیں، انہوں نے بتایا کہ جی کہ میں تو حیران پریشان ہو گئی جب میں نے بات سنائی، تو ان کو پتہ ہی نہیں ملک کے وزیر اعظم کو کہ مدثر نارو نام کا بھی کوئی بندہ ہے۔ میں نے ان کے نام اپیلیں بھیجی، ان کو خط لکھے، پتہ نہیں کیا کیا لکھا۔ تو اس کا مطلب ہے، سادہ مطلب ہے کہ آپ کا وزیر اعظم آپ کے حالات سے بے خبر ہے، اس کا سادہ سا مطلب ہے۔ اور اس سے بڑا ظلم ہو نہیں سکتا کہ ریاست بقول چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس طرح کا جو کسی کو لاپتہ کر دینا ہے، یہ ریاست کا کسی جرم میں شریک ہونا ہے۔ تو آپ کی ریاست جو ہے وہ کسی جرم میں شریک ہے، اور وزیر اعظم جو ہے وہ لمبی تان کے سویا ہوا ہے۔ اس سے بڑی رنگ بازی ہو نہیں سکتی، اس سے بڑی نیگلیجنس ہو نہیں سکتی۔ لیکن میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کو پتہ نہ ہو، لیکن وہ معصوم بن جاتے ہیں فوراً۔ وہ کیا کہتے ہیں ان کو کہ جی رنگ بازی کہیں گے ہم، وہ کون مین تو پتہ نہیں کون ہوتا ہے کون نہیں ہوتا، لیکن یہ رنگ باز ہے، چہرہ یوں اتار چڑھاؤ دکھی سا کر کے یہ ہو گیا، وہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، ابھی سے ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں۔ وہ مدثر نارو صاحبہ کی والدہ کہہ رہی تھی کہ وزیر اعظم نے کہا ابھی سے ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں، مدثر نارو کو فون اٹھا کے فون شروع کر دیے۔ وزیر اعظم صاحب، یہ رنگ بازیاں نہیں چلیں گی، آپ کو اپنی اوقات کا بھی پتہ ہے، آپ کو اپنی بساط کا بھی پتہ ہے۔ یہ رنگ بازیاں نہیں چل سکتی۔ اگر آپ کی ڈٹرمنیشن وہی ہوتی جو آپ نے بطور ایک اپوزیشن لیڈر کے، میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں اپوزیشن لیڈر، حالانکہ قومی اسمبلی میں وہ آپ اپوزیشن لیڈر نہیں تھے، لیکن آپ حزب اختلاف کی سیاست ضرور کرتے تھے، آپ نواز شریف کے خلاف ضرور تھے۔ آپ 22 سال کی جو جد و جہد کرتے ہیں، اس میں جو آپ نے خطابات عالیہ فرمائے ہوئے ہیں، ان میں ایک آپ کا خطابات عالیہ میں سے ایک سنہری قول، وہ جو لوگ آپ کو سنا کے شرمندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، میں بھی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ آپ نے کہا تھا کہ میں وزیر اعظم ہوں، اگر میں وزیر اعظم ہوا اور کسی ایجنسی نے کوئی بے گناہ بندہ اٹھایا تو پھر وہ ایجنسی نہیں یا پھر وزیر اعظم نہیں۔ آپ کے ارادے یہ ہوا کرتے تھے۔ اور پھر یہ کیا کوئی کم رنگ بازی ہے کہ آپ ہوں وزیر اعظم اور ایک ماں کے سامنے آپ فون اٹھا کے اس کا بیٹا ڈھونڈنا شروع کر رہے ہیں، اور ایک ہفتہ لگ گیا ہے، آپ چھڑگڑا وزیر اعظم ہے؟ پھر آپ کس چیز کے وزیر اعظم ہیں آپ کہ آپ ایک ہفتے میں، اگر آپ کی ڈٹرمنیشن ہے کہ میں نے یہ بندہ بازیاب کروانا ہے تو وہ بازیاب ایک ہفتے میں نہ ہو؟ یہ پھر وزیر اعظم جو ہے یہ اس کو سوچ لینا چاہیے، اگر اس کی نیت ٹھیک تھی، اگر وہ ایک ماں کے زخموں کے اوپر نمک نہیں چھڑک رہا تھا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کوئی سنتا نہیں ہے یا پھر اس کی چلتی نہیں ہے۔ تو پھر اس طرح کے وزیر اعظم ہونے کا فائدہ، پھر ریزائن دے کے گھر آ جائیں۔ لہٰذا آپ نہیں چاہتے کہ آپ اس طرح کے وزیر اعظم بنیں جس طرح کے وزیر اعظم آپ بننا چاہتے تھے، یا جس طرح کے آپ کہتے تھے کہ وزیر اعظم یوں اس طرح کے ہوتے ہیں، ہمیں اس طرح کے لیڈر چاہیے، اس طرح کے وزیر اعظم چاہیے۔ تو سب کی سب رنگ بازیاں ہیں آپ کی۔ اور میں جو مدعا بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے عدالت کا کردار اور اٹارنی جنرل کا کردار۔ اٹارنی جنرل نے جب یہ والی بات کہی تو چیف جسٹس نے کہا کہ جو کمٹمنٹ جو تھی کابینہ کو جو دکھانی چاہیے تھی، جس کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، وہ اس نے نہیں کی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ خبریں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ تک پہنچ چکی ہیں۔ عدالت نے دوران یعنی کہہ لیں کہ سماعت جو ہے چیف جسٹس نے کہا کہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ مطلب کہ جب ریاست نہیں ہمیں نظر آئی اس کیس کے دوران، کہ یہاں پر ریاست اور حکومت جہاں نظر نہیں آئی، تو پھر ہم نے یہ والے احکامات جاری کیے تھے، لیکن ان کے اوپر بھی جو کابینہ نے جس طرح سے رسپونڈ کیا وہ قابل افسوس ہی ہے ایک طرح سے۔ اور پھر عدالت نے کہا کہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جو چیف ایگزیکٹو ہیں اس ملک کے جو ہو گزرے ہیں، ہم ان کے خلاف آرٹیکل 6 لگائیں، سادہ سی بات ہے۔ اس پر بڑے سنہری الفاظ ادا کیے اور بڑے دل سے وہ نکلی ہوئی آواز لگ رہی تھی اٹارنی جنرل کی۔ انہوں نے کہا کہ
پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے ایک کے اوپر آرٹیکل 6 لگایا تھا، پریز مشرف صاحب کی طرف وہ حوالہ دے رہے تھے، اس کے اوپر ہم نے کون سا وہ آرٹیکل 6 لاگو کر دیا، اس کو کون سی ہم نے سزا سنا دی، اور پھر وہ ایک لمبی شرمندگی کی ایک لمبی داستان ہے کہ ایک بینچ نے بیٹھ کے وہ قانون ہی ختم کر دیا، وہ عدالت ہی ختم کر دی۔ جسٹس مظاہر نقوی صاحب، میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ والے الفاظ کہوں گا کہ جسٹس مظاہر نقوی صاحب تھے اور ان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ تھا، اور انہوں نے وہ ایک قانون ہی ختم کر دیا کہ یہ قانون ہی انلیگل ہے، مطلب جناب نوکری کرنی ہے تو ایویں کری دی نوکری۔ بہرحال یہ والی انہوں نے بات کہی، تو جو ہیں چیف جسٹس، انہوں نے کہا کہ پھر یوں کرتے ہیں کہ ایک ہال آف شیم بنا لیتے ہیں، کہ ایک جس میں تمام جو ہال آف شیم کے شرمندوں کا حال، شرمندہ لوگوں کا حال، ہال آف شیم، کہ جس میں ہم تمام جو چیف ایگزیکٹو جن کے ادوار میں یہ لوگ لاپتہ ہوتے رہے، ان میں کون کون ہے؟ ان میں شوکت عزیز جو تھے، ان کا تو کوئی تعلق نہیں ہے وزیر اعظم، وہ بس برائے نام تھے۔ چیف ایگزیکٹو تو اصل میں جو تھے وہ تو پریز مشرف تھے، پریز مشرف۔ اور یہ پرانا دور ہے، یہ پتہ نہیں کب سے بات شروع ہوئی ہے۔ یہ ضیاء الحق صاحب کے مجھے واقعہ یاد آ گیا کہ بھٹو صاحب نے اپنی جو کتاب جیل میں بیٹھ کے لکھی تھی، اس میں عطاء اللہ مینگل کا بیٹا جو تھا اسد مینگل، اس کو پاکستان کے اداروں نے اٹھایا، اور میں نے کہتے ہیں کہ وہ کتاب میں لکھا کہ جی کہ میں نے وہ پوچھا جنرل ضیاء الحق کہ اس کا بیٹا کہاں پہ ہے، انہوں نے کہا جی وہ تو مر گیا۔ کس طرح مر گیا؟ انہوں نے کہا جی وہ اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کر رہے تھے، تو وہ جناب وہ جوانوں کے ساتھ گڑبڑ ہو گئی اور وہ فائرنگ میں مارا گیا، مطلب ہتھکڑیوں میں لگا بندہ مارا گیا۔ تو انہوں نے کہا کہاں وہ، مطلب کتنے؟ انہوں نے کہا وہ رستے میں کہیں ہم نے اس کو دفنا دیا تھا۔ تو میں کیا جواب دوں تعالیٰ مینگل کو؟ انہوں نے کہا کہ وہ پہاڑوں میں چلا گیا، پرانا بہانہ ہے۔ اٹارنی جنرل بھی آج یہ والی بات کی، جی کچھ لوگ تو چلے جاتے ہیں جہاد لڑنے، تو وہ دوسری کیٹیگری میں چلے جاتے ہیں، ان کو بھی ہم لاپتہ افراد میں ڈال دیتے ہیں۔ سر اس طرح نہیں ہو سکتا، یہ پرانے بہانے، یہ بہانے ہم نے بھٹو دور کے سنے ہوئے ہیں، بھٹو نے خود اعتراف کیا ہے یہ والی کتاب لکھ کے۔ تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی کہ پھر خیر بات آگے بڑھی کہ جی ہال آف جو شیم ہے اس میں چیف ایگزیکٹوز کی ہی کیوں لگانی ہے؟ چیف ایگزیکٹوز کے احتساب جو ہیں وہ شروع سے چل رہے ہیں۔ لیاقت علی خان کو گولی لگی، کسی کو پھانسی پہ لگا دیا، کسی کو کچھ کر دیا۔ یہ اٹارنی جنرل فار پاکستان کہہ رہے ہیں، حکومت کا جو چیف پروسیکیوٹر آفیسر یا جو چیف لا آفیسر ہے، فرسٹ لا آفیسر، وہ کہہ رہا ہے، تو ان کو کیوں باقیوں کی بھی لگائیں؟ پھر باقیوں کے سے یہاں پر کیا مراد ہے؟ باقیوں سے مراد وہی ہے جو آپ سمجھنا چاہ رہے ہیں، جو لوگوں کو لاپتہ کر دیتے ہیں، جو ہو جاتے ہیں لاپتہ۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ جی کہ میری عدالت نے کہا کہ عدالت یہ سمجھتی ہے کہ بہرحال جو بھی ہو ذمہ دار چیف ایگزیکٹو ہی ہے۔ ظاہر ہے کہ جو باقی اداروں کے جو سربراہان ہیں وہ چیف ایگزیکٹو کے ماتحت ہیں، تو ہمیں تو فیصلہ دینا ہے اور ہمیں یہ ذمہ داری کسی کے اوپر آنے دیں۔ اس پر جو اٹارنی جنرل تھے انہوں نے کہا کہ جی یہ میری زندگی کا پہلا کیس ہے اس طرح کا جس میں پیش ہو رہا ہوں، یعنی کہ لاپتہ، مطلب ایک بندہ ہے وہ لاپتہ کر دیا گیا۔ یہ کیسی کمال بات ہے کہ ایک بندہ ہے وہ نہیں ہے، ایک بندہ تھا وہ پتہ نہیں کہاں پہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی کہ میں عدالت کی معاونت، بڑے دل سے انہوں نے یہ والی بات کہی کہ میں عدالت کی معاونت کروں گا جو ٹھیک سمجھتا ہوں۔ میں ان میں سے نہیں ہوں کہ جو پھر ریٹائرمنٹ کے بعد کتابوں میں سچ لکھیں گے۔ سچ کا اور بھی ذکر کیا جو چیف ایگزیکٹو کی انہوں نے بات کہی تھی، جناب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے، تو انہوں نے کہا کہ جی کہ بات یہ ہے کہ یہاں پر جو چیف ایگزیکٹو ہیں وہ کتابیں لکھ کر بڑے فخریہ انداز میں تسلیم کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے ہی شہریوں کو اغوا کیا اور ان کے اپنے ڈالر بٹورے امریکہ سے۔ یہ پریز مشرف صاحب کی طرف اشارہ تھا۔ تو یہ ایک خوفناک رسم چل پڑی ہوئی ہے، اس کو روکنا ضروری ہے۔ عدالت جو ہے وہ 4 ہفتوں بعد اس کی پھر جو ہے سماعت کرے گی۔ اٹارنی جنرل درمیان میں، مجھے نہیں لگتا کہ اٹارنی جنرل جو ہے وہ اگلی جب پیشی ہوگی تو وہ اٹارنی جنرل ہوں گے، اللہ کرے ہوں۔ پاکستان کو اس طرح کے جو آئینی عہدیدار ہیں ان کی ضرورت ہے، لیکن وہ پورے سسٹم کے خلاف ایک اکیلا اٹارنی جنرل نہیں لڑ سکتا۔ اگر ٹاڈا وزیر اعظم جہاں پہ رنگ بازی کر رہا ہو اور اس کو پتہ ہے، یہ نہیں وہ روٹی کو چوچی نہیں کہتا پاکستان کا وزیر اعظم، وہ پتہ نہیں کس کس کو بے وقوف بنا کے وزیر اعظم کی کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اور پتہ نہیں کس کے ساتھ پنگا لے کے وہ وزیر اعظم کی کرسی پر براجمان ہے۔ وہ اتنے چریے نہیں ہو سکتے کہ ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں۔
وہ جب رنگ بازی کر رہا ہے اس سسٹم کے خلاف، وہ کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہے، تو اٹارنی جنرل کیا بیچتے ہیں؟ اٹارنی جنرل کی کون سنتا ہے اس ملک میں؟ یہاں پر جو تھوڑا سا بات کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ یا پھائے لگا دیا جاتا ہے، یا سڑک پہ ذبح کر دیا جاتا ہے، یا جلا وطن ہو جاتا ہے، یا جلا وطن ہونے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ تو مطلب یہ کہ پھر انہوں نے کہا کہ جی کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ چیف ایگزیکٹو ہی ذمہ دار ہوتے ہیں۔ یہ جب کسی اسلام آباد جیسے شہر میں جب لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے تو مقامی انتظامیہ کو پتہ ہوتا ہے، اور پھر میڈیا جتنا آزاد ہے، یا میڈیا کا بھی ذکر ہوا، تو اگر آزاد ہوتا تو اس پر ہر روز جو ہے وہ لاپتہ افراد کی تصویریں چھپ رہی ہوتی، اور لوگ جو لاپتہ ہوتے ہیں جب وہ واپس آتے ہیں تو وہ اتنی مطلب وہ سچ بتانے کی جرت نہیں، اتنے خوفزدہ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی میں شمالی علاقوں کی سیر کرنے گیا ہوا تھا۔ تو اس سسٹم میں اٹارنی جنرل اگر کہتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جناب کہ وزیر اعظم بے بس ہوتا ہے یہاں پر، اور یہاں پر جن کا راج ہے ان کا راج ہے، اور جناب ہم آرٹیکل 6 کس پر لگا پائے کس پر نہیں لگا پائے، تو وہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ چل پائیں گے۔ یا تو ان سے معذرت کر لی جائے گی یا پھر وہ خود چھوڑ جائیں گے۔ تو اللہ کرے، دلی دعا ہے، کس کا دل نہیں کرتا کہ اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ ریاست کے عہدوں پر فائز ہوں۔ تو جو بیرسٹر جو ہے جاوید، کیا نام ہے جی، خالد جاوید، بیرسٹر خالد جاوید جو ہیں، اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ اپنے عہدے پر فائز بھی رہیں اور سرو بھی کریں، اور پھر دل سے جو چیز وہ ٹھیک سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے وہی بات عدالت میں بھی کہنے کی۔ یہ نہ وہ کہیں کل کو کہ جی کہ یہ بات میں عدالت میں نہیں بتا سکتا، تو وہ عدالت کو سچ بتائیں۔ اور وہ پھر انہوں نے بڑی ایک اور زبردست بات کی، مجھے رہ کے باتیں یاد آ رہی ہیں۔ انہوں نے کہا جی اس مسئلے کا حل ایک ہی ہے، اور یہ مسئلے کا حل عوام کے پاس ہوتا ہے، اور 10 لاکھ لوگ سڑکوں پہ آ جائیں تو پھر دیکھتے ہیں کہ کون کس کو لاپتہ کرتا ہے۔ ایران میں یہی ہوا تھا۔ تو چیف جسٹس نے کہا کہ آپ 10 لاکھ لوگوں کو زحمت نہ دیں، آپ ہمیں نہ بتائیں، ہم ان کے خلاف فیصلہ دیتے ہیں۔ تو وہ انہوں نے پھر اس موقع پہ انہوں نے غالباً کہا کہ جی کہ میں ساری باتیں جو ہے وہ اس وقت عدالت میں نہیں کر سکتا، تیاری چاہیے، موقع چاہیے، تھوڑا سا اس طرح کی پھر بات ہوئی۔ تو وہ بڑی خوفناک دل کی باتیں کھل کے کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اٹارنی جنرل نے اگلی پیشی کے اوپر بھی، اور اللہ تعالیٰ اصحاب مضبوط رکھے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جناب اطہر بن اللہ کے، کہ وہ جو باتیں کر رہے ہیں، جو ریمارکس دے رہے ہیں، اور وہ انہی کی روشنی میں ایک بڑا تگڑا قسم کا فیصلہ دیں۔ اس پر عمل ہو نہ ہو، تاریخ خود عمل کروا لیتی ہے اس طرح کے فیصلوں کے اوپر۔ وقت بہتر جو ہے وہ اس کے پاس قوت نافذہ ہوتی ہے، وہ نافذ کروا لے گا اس فیصلے کو، وہ فیصلہ دینے والے بنے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔